باپ ایک ایسی چھاؤں ہے جو بیٹیوں کے لیے ہمیشہ ہر موسم میں تنے تنہا کھڑا رہتا ہے، لیکن کبھی کبھار کچھ باپ اپنا یہ مان کھو دیتے ہیں۔ بیٹیوں کو باپ پر بڑا مان ہوتا ہے، لیکن جب ان کا دل ٹوٹتا ہے تو پھر کبھی کبھار جڑ نہیں پاتا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان اداکاراؤں کے بارے میں جن کے والد نے انہیں تکلیفوں سے دوچار کیا اور باپ کے عہدے کو مجروح کیا۔ نمبر 1، امی کے پیٹ میں تھی، ابو نے امی کو بہت مارا تھا، اتنی زور سے مارا تھا کہ وہ دانت اندر حلق کے اندر گھس گئے تھے اور خون سیڑھیاں تھیں امی کی، بس پیسوں کے لیے آتے تھے، پیسے دے۔ جو باپ وہ ہوتا ہے جو روٹی کھلائے، باپ وہ ہوتا ہے جو ذمہ داریاں اٹھائے۔ باپ وہ ایکٹریس اور ہوسٹ فضہ علی کو اپنی زندگی میں والد کے باعث دردناک مرحلے سے گزرنا پڑا۔ اداکاروں کی زندگی گہرے سمندر کی طرح ہوتی ہے، جب تک ان کی تہ میں نہ اترا جائے تب تک معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اپنے اندر کیا کچھ سموئے ہوئے ہیں۔ بظاہر اوپر سے خوش دکھائی دینے والی ان روحوں کے متعلق کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا کہ زندگی ان سے کس طرح کے امتحانات لیتی ہے۔ اداکارہ اور میزبان فضہ علی لوگوں کے لیے بہت بولڈ اور بہت ہنستی مسکراتی شخصیت ہے، لیکن ان کے دل میں درد کا ایک طوفان بستا ہے۔ فضہ نے ہمیشہ یہی بتایا ہے کہ ان کے والد حیات نہیں ہیں، لیکن پھر ایک انٹرویو نے تہلکہ مچا دیا جس میں انہوں نے اپنے والد کی حقیقت بتائی۔ فضہ کا کہنا تھا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا باپ زندہ ہے یا مر گیا۔ وہ میری ماں کو بہت مارتا پیٹتا تھا، کمانا اسے پسند نہیں تھا۔ میں پیدا نہیں ہوئی تھی اور ماں کے پیٹ میں تھی، تب بھی ابو نے امی کو اتنا مارا کہ ان کے دانت ٹوٹ کر حلق میں چلے گئے۔ وہ ایک ظالم انسان تھا جنہوں نے میری ماں کو بہت درد دیے۔ باپ تو ذمہ داریاں اٹھاتا ہے، لیکن میرا باپ ہر ذمہ داری سے بھاگتا تھا۔ مجھے نفرت ہے اس انسان سے جس نے میرے دل سے باپ کی قدر ہی چھین لی۔ فضہ کے ان الفاظ سے واضح ہوتا ہے کہ انہیں اپنے والد کی وجہ سے کس کرب سے گزرنا پڑا جس کے باعث وہ اس طرح کی باتیں کر پائی ہیں۔ حالانکہ بیٹیوں کا دل بہت نازک ہوتا ہے، وہ اپنے والد کے بارے میں اس طرح کی بات زبان پر لانا تو درکنار سوچ بھی نہیں سکتی، مگر جب حالات اس نہج پر آ جائیں، جب روح چھلنی ہو جائے تو زبان سے شیرینی نکل جاتی ہے اور زہر باقی رہ جاتا ہے جو مناسب وقت پر اگل دیا جاتا ہے۔ یہ تو مجھے کیا دکھا رہی ہے؟ یہ تو بڈھا ہے اماں، اب میں اس سے شادی کروں گی کیا؟ اگر اماں خود سوچ، اس بڈھے سے شادی کر کے کیا کروں گی میں؟ جو بھی ہو، مجھے یہ رشتہ قبول نہیں ہے اماں، مجھے اس بڈھے سے شادی نہیں کرنی۔ نمبر 2، ابو جو ہیں وہ اب واپس آ گئے، گاٹ میرڈ، انہوں نے دوسری شادی کی، اور آپ خدا کا کرنا یہ دیکھیں کہ جیسے ہی ان کے یہاں بیٹا ہوا اس کے ٹھیک 1 مہینے بعد ہماری امی کے یہاں بیٹا ہوا۔ سونیا حسین انڈسٹری کی ان اداکاراؤں میں سے ہیں جو حساس ترین معاملات پر اپنی رائے دینے میں کوئی ثانی نہیں رکھتی۔ معاشرتی مسائل ہوں یا ذاتی مسائل، سونیا ہمیشہ ان کے بارے میں اپنا واضح خیال رکھتی ہیں۔ ان کی اداکاری میں بھی سنجیدگی اور حساسیت دکھائی دیتی ہے جو دیکھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے۔ سونیا حسین ہمیشہ کیمرے کے سامنے ہنستے مسکراتے دکھائی دیتی ہیں۔ وہ انتہائی کم عمر سے ایک ایسے الاؤ میں جل رہی ہیں جو ان کے والد کی جانب سے تہکایا گیا تھا۔ جب کوئی مرد بیوی اور بچوں کی موجودگی میں دوسری شادی کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس شادی سے مرد عورت کو کوئی مسئلہ درپیش نہیں آتا، البتہ بچے خوار ہو جاتے ہیں، اور یہی کچھ سونیا حسین کے ساتھ بھی ہوا جس کی وجہ سے انہیں اس قدر منفی تجربات سے گزرنا پڑا۔ سونیا حسین اپنے بچپن میں باپ سے بہت محبت کیا کرتی تھی، لیکن پھر انہیں اس نام سے ایک عرصے تک نفرت رہی۔ یہ وہ دور تھا جب سونیا کے ابو نے دوسری شادی کی اور اپنے سگے بچوں کو دھتکار دیا۔ سونیا کا کہنا تھا کہ مجھے پہلی بار میرے باپ نے یہ احساس دلایا کہ بیٹی ہونا اس معاشرے میں جرم ہے۔ انہوں نے جب اپنی ماں کو تڑپتے دیکھا تو انہیں اپنے باپ سے نفرت محسوس ہوئی۔ سونیا کا اپنا بھی سگا بھائی پیدا ہو چکا ہے، لیکن ان کے دل سے وہ لمحات نہیں جاتے۔ انہوں نے باپ کو گلے تو لگایا لیکن اپنے شکووں کو دور نہیں کر سکیں۔ سونیا کے ان تلخ تجربات کی وجہ سے ان کی اداکاری میں اتنی پختگی دکھائی دیتی ہے۔ انہوں نے ان معاملات سے لڑتے ہوئے خود کو کمزور کرنے کی بجائے خود کو طاقتور بنایا، اور آج وہ انڈسٹری کی ان اداکاراؤں میں شمار کی جاتی ہیں جو کسی بھی طرح کے کردار کو بآسانی نبھانے کی پوری قابلیت رکھتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کسی حساس مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے ڈرامہ بنایا جاتا ہے تو اس کی کاسٹ میں سونیا حسین کی شمولیت لازم و ملزوم ہوتی ہے۔ اب کیسے یاد آتے ہیں؟ اس وقت کا کیا جب میں کچھ بھی نہیں لگتی تھی، جب میری کوئی ضرورت نہیں تھی، اب کیسے یاد آ گئی میں؟ لے تو میں سر پھوڑ دوں گی، میں صحیح بتا رہی ہوں۔ نمبر 3، سے تو وہ زیادہ ملاقات نہیں ہوتی تھی بیکاز آف ہز سیکنڈ میرج۔ جو میری شادی پہ دوبارہ ہمارا ملنا جلنا شروع ہوا اینڈ آل، تو کافی پہلی دفعہ میرے پاپا سے بہت
क्लोज फ्रेंडशिप हुई थी। सुपर मॉडल ईमान अली को भी जिंदगी में अपने वालिद के हवाले से तल्ख तजर्बात का सामना करना पड़ा। ईमान अली की अपने वालिद के साथ जो बॉन्डिंग रही उसके बारे में सभी वाकिफ हैं। उनकी शादी के मौके पर आबिद अली किस तरह जज्बाती अंदाज में अपनी बेटी के साथ दिखाई दिए, उसने देखने वालों की आंखें नम कर दी। मगर ये कोई नहीं जानता कि उन दोनों बाप बेटी में ताल्लुकात इंतहाई कशीदा थे। ईमान अपने वालिद से बेपनाह मोहब्बत करती थी, जिसकी वजह से उन पर मामलात का बेहद असर हुआ और उनकी सेहत खराब हो गई। इसके अलावा नफ्सियाती तौर पर उन्हें जो अजाब झेलना पड़ा, उसने ईमान अली को आज तक ज़हनी तौर पर स्टेबल नहीं होने दिया। जो कुछ उन्होंने देखा, बर्दाश्त किया, वो हवा में तहलील होने की बजाय उनकी शख्सियत का मुस्तकिल हिस्सा बनकर रह गया। एक अरसे तक ईमान अली ने अपने बाप से बात नहीं की। ये वो दौर था जब आबिद अली मरहूम की जिंदगी में दूसरी औरत शामिल हो गई थी और उसने आबिद अली को अपने शहर में इस हद तक जकड़ लिया था कि वो अपनी बेटियों और बीवी से दूर होते चले गए। ईमान क्योंकि अपने वालिद से बहुत प्यार करती थी, जब उन्होंने ये मंजर देखा तो उन्हें बेहद तकलीफ हुई, जो उनके अंदर एक तूफान ले आई। आबिद अली ने भी कोशिशें करना बंद कर दी, लेकिन फिर ईमान की शादी से पहले मामलात सही हो गए। ईमान अली बहुत तकलीफ में तो हैं बाप के जाने से, लेकिन उनको दर्द भी है इस बात का कि उनके बाप ने एक दूसरी औरत को दिल में जगा दी। इंडस्ट्री में काम करने वाले बहुत से फनकारों के साथ शुरू के दिनों में कुछ ऐसा हुआ। इस बारे में जब तक वो खुद नहीं बताते कुछ पता नहीं चलता। ये इंडस्ट्री उस नगर की तरह है जहाँ हर शख्स अपने चेहरे पर एक नकाब ओढ़े रखता है, क्योंकि उसका असल चेहरा इस कदर भयानक है कि जिसे देखकर सामने वाला घबरा जाए। इस नकाब नगरी में कोई अपने आप को दूसरों के लिए बेहतर और फायदेमंद बनाने के लिए अपने जख्मी दिल को पैबंद लगा लेता है और आंखों में नमी को हल्क में उतार लेता है। जो इस फन में माहिर हो जाता है वो स्क्रीन पर खुद को मनवा लेता है और स्क्रीन पर जख्मी दिल और नम आंखों के साथ हाजिर हो जाता है। देखने वाले इसे धकेल कर पीछे ले जाते हैं और फिर वो गुमनामियों में गुम हो जाता है। मीर साहब, आप कहाँ खो गए? शक्ल तस्वीर बेखुदी कब तक? किसी दिन आप में भी आइएगा। आप हमारे साथ उम्र बसर करने का कह रहे हैं, हमारा क्या है? आज यहाँ तो कल कहाँ।